نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الصفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے متعلق ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک سے دعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ آپ مجھے ایک نیک صالح اور پاک باز بیٹا عطا کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے وہ دعا قبول کی اور اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں عطا کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تو آپ نے اس خواب کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کیا کہ اے بیٹے میں خواب دیکھتا ہوں کہ گویا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، کیا خوبصورت جواب دیا کہ اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ آپ اس کو کر گزریے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جب باپ اور بیٹا دونوں اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے، اللہ کی بات کو دونوں نے باپ بیٹے نے مان لیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لٹایا اور آپ کو اللہ کے حضور ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے جب گلے پر چھری چلانا چاہی تو چھری نہ چلی۔ اللہ پاک نے فوراً فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے اللہ کا امر سچ کر دکھایا، آپ نے اللہ کا امر سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ بے شک اس بیٹے کی ذبح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی اور آسمان سے فوراً ہی ایک مینڈا آ گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے چھری اس مینڈے پر چل گئی اور وہ مینڈا ذبح ہو گیا۔ ارشاد ہوا ابراہیم علیہ السلام آپ کی قربانی قبول ہو گئی۔ ارشاد ہوا اے ابراہیم علیہ السلام آپ کی قربانی قبول ہو گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کو ہم نے ایک عظیم ذبح کے ساتھ فدیہ کر دیا۔ اللہ پاک فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام آپ کی قربانی قبول ہو گئی اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو ایک عظیم قربانی کے ساتھ، ایک عظیم ذبح کے ساتھ فدیہ کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام بھی بچ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی قبول ہو گئی۔ تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ وحدہ لا شریک نے، ظاہر اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ پاک نے اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانا ہی تھا تو بھائی ذبح کا حکم کیوں دیا؟ اور اگر ذبح کا حکم دیا تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیوں بچایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذبح کا حکم اس لیے ہوا کہ ایک پیغمبر کے لخت جگر سے ذبح کی ابتدا ہو جائے، اور بچایا اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے نبی کی بعثت ہو جائے کہ جو تمام انبیاء کا سردار ہے، ایسے نبی کی بعثت ہو جائے جو خدا کا محبوب ترین ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود تھا، اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کو ایک عظیم ذبح کے ساتھ فدیہ کر دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگے، بھاگ دوڑ کرنے لگے، ہیلپ کرنے لگے، تو اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بڑی بڑی مشکلات آئیں، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوئے، اور اللہ وحدہ لا شریک اتنا خوش ہوئے آپ کی تمام کامیابیوں پر کہ فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، ہم نے آپ کی ابدیت کے مقام کو پرکھ لیا، ہم نے آپ کی قربانیوں کو پرکھ لیا، ہم نے آپ کی استقامت کو پرکھ لیا، ہم نے آپ کے توکل کو پرکھ لیا، ہم نے آپ کی رضا کے مقامات کو پرکھ لیا، اور اے ابراہیم علیہ السلام ہم نے آپ کی محبت الہی کو پرکھ لیا۔ اللہ پاک مزدوری یہ دے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ہر پیغمبر یہ اعلان کرتا آیا ہے کہ سلسلہ نبوت، یہ سلسلہ رسالت ایک ایسی معتبر ہستی پر جا کر ختم ہو جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ یہ وہی ہستی ہے کہ جس کی خاطر ساری کائنات کو تشکیل دیا گیا، جس کی خاطر ساری کائنات سجائی گئی ہے۔ یہ وہی ہستی ہے کہ جس کی خاطر ہزاروں انبیاء کرام اللہ پاک نے نازل کیے ہیں۔ یہ وہی ہستی ہے کہ جس کی خاطر امتوں کو تو نے تخلیق کیا ہے۔ یہ وہی ہستی ہے کہ جس کی خاطر تو نے امتوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ وہی ہستی ہے کہ جس کی خاطر تو نے اپنے جلوہ حسن کو بے نقاب کیا ہے۔ یہ وہی ہستی ہے کہ جس کی خاطر تو نے مخلوق پر پردہ عدم سے وجود بخشا ہے۔ یہ وہی ہستی ہے کہ جس کی خاطر سلسلہ خلق آگے سے آگے تیری رحمت سے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ وہی ہستی ہے کہ جس کی خاطر تیری آسمانی ہدایت کا سلسلہ انسانیت تک نسل در نسل چلا جا رہا ہے۔ یہی وہ ہستی ہے، یہی وہ نبی آخر زمان ہے کہ اس کائنات میں ظہور پذیر ہونے والے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جی ہاں ابراہیم علیہ السلام، وہ نبی آئے گا تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک مزدوری یہ دے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک ہر پیغمبر یہ اعلان کرتا آیا ہے کہ سلسلہ نبوت، یہ سلسلہ رسالت ایک ایسی معتبر ہستی پر جا کر ختم ہو جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ یہ وہی ہستی ہے کہ جس کی خاطر ساری کائنات کو تشکیل دیا گیا، جس کی خاطر ساری کائنات سجائی گئی ہے۔ یہ وہی ہستی ہے کہ جس کی خاطر ہزاروں انبیاء کرام اللہ پاک نے نازل کیے ہیں۔ یہ وہی ہستی ہے کہ جس کی خاطر امتوں کو تو نے تخلیق کیا ہے۔ یہ وہی ہستی ہے کہ جس کی خاطر تو نے امتوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ وہی ہستی ہے کہ جس کی خاطر تو نے اپنے جلوہ حسن کو بے نقاب کیا ہے۔ یہ وہی ہستی ہے کہ جس کی خاطر تو نے مخلوق پر پردہ عدم سے وجود بخشا ہے۔ یہ وہی ہستی ہے کہ جس کی خاطر سلسلہ خلق آگے سے آگے تیری رحمت سے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ وہی ہستی ہے کہ جس کی خاطر تیری آسمانی ہدایت کا سلسلہ انسانیت تک نسل در نسل چلا جا رہا ہے۔ یہی وہ ہستی ہے، یہی وہ نبی آخر زمان ہے کہ اس کائنات میں ظہور پذیر ہونے والے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا جی ہاں ابراہیم علیہ السلام، وہ نبی آئے گا تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اے خالق کائنات، اس تعمیر کعبہ کی مزدوری یہ ہے، میں یہ مزدوری تجھ سے مانگتا ہوں اللہ پاک کہ نبی آخر زمان سردار الانبیاء کو میری نسل میں عطا کر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے 3 چیزیں مانگ لی، نبوت اور رسالت کو بھی اپنی ضروریت میں مانگ لیا، ختم نبوت بھی اپنی ضروریت میں مانگ لی، آخری نبی بھی اپنی ضروریت میں مانگ لیا، آپ نے امت مسلمہ بھی اپنی ضروریت میں مانگ لی، اور آپ نے امامت بھی اپنی ضروریت میں مانگ لی۔ اللہ پاک فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کی مزدوری آپ کو ہم نے عطا کر دی۔ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے اور ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہان کو اللہ پاک سے مانگ رہے تھے، یہ دعا کر رہے تھے اور کعبہ کی تعمیر بھی کر رہے تھے،
تو ابراہیم علیہ السلام اس وقت اس پتھر پر کھڑے تھے جو کہ اللہ پاک نے آپ کو پتھر عطا کیا تھا. تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی کرتے جا رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ آپ کو پتھر پکڑاتے جا رہے تھے. تو اللہ پاک نے پتھر کو حکم دیا کہ اے پتھر تجھے معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے کیا مانگا؟ اے پتھر تجھے معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے میرا پیارا حبیب مانگ لیا. اے پتھر ان لمحات کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے. پتھر فوراً موم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم اس پتھر میں سبت ہو گئے. اور جب نبی آخر زمان کی بعثت ہو گئی تو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب بے شک تو پتھروں کو مٹانے آیا ہے، بے شک تو پتھروں کو خانہ کعبہ سے اٹھا کر باہر پھینکنے آیا ہے. اے میرے پیارے حبیب بے شک تو دنیا سے پتھروں کو ختم کرنے آیا ہے. لیکن اے حبیب، اے میرے پیارے حبیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ پاک فرمایا اے میرے پیارے حبیب لیکن وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے تجھے مانگا تھا وہ پتھر مجھے بہت عزیز ہے. اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں بھی سخت ہیں. تو اس پتھر کو اے میرے پیارے حبیب جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیری بعثت کی دعا مانگی تھی اس کو خانہ کعبہ میں لگا دو، اس کے بغیر میں اپنا حج بھی قبول نہیں کروں گا. اب ذرا غور سے سنیے کہ امامت کو بھی اللہ پاک نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا. امامت انبیاء کرام کی اور امامت ولایت کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے نبی آخر زمان، خاتم النبیین، سید المرسلین بنا دیا. اب فیض تو جاری ہونا ہی تھا لیکن نبوت ختم، رسالت ختم. اب اللہ وحدہ لا شریک نے جو فیض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا تھا وہ تو جاری ہونا ہی تھا. تو اس کے لیے امامت ظاہر ہے اللہ پاک کا نظام تو اللہ پاک ہی جانتا ہے، لیکن یہ امامت کہاں سے چلی اور امامت کی ہسٹری کیا ہے، تاریخ کیا ہے. وہ امامت پھر ہم وہیں پہ چلتے ہیں. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی پیش کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ کی قربانی قبول ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام آپ کی قربانی قبول ہو گئی. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کو ہم نے ایک بہت بڑی عظیم ذبح کے ساتھ، بہت بڑی عظیم قربانی کے ساتھ فدیہ کر دیا. اب یہ وہی بات ہونے جا رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر نبوت ختم، رسالت ختم، تو اب فیض تو جاری ہونا ہی تھا. اس کے لیے امامت کو سلیکٹ کیا گیا. اب وہ امام کون تھے؟ ظاہر ہے وہ بھی کوئی عام ہستی تو نہیں ہوگی. وہ امام کون تھے جن کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آنا مدینۃ العلم علی بابہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی کا دیکھنا بھی عبادت. پھر فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. پھر فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. پھر اللہ کے حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اللہ کے حکم پر حضرت علی کرم اللہ وجہ اور بی بی فاطمہ سلام اللہ کی شادی کر دی.
اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کون ہے؟ یہ وہ بیٹی ہیں جن کی رگوں میں سردار الانبیاء، فخر موجودات، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغرابین، رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون دوڑتا ہے۔ یہ وہ بیوی ہیں جن کی رگوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دوڑتا ہے۔ یہ وہ بیوی فاطمہ الزہرا ہیں کہ جب ان کے سر سے ذرا سا دوپٹہ بھی سرک جائے تو سورج میں ان کا حیا کرتا ہے۔ یہی وہ بیوی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں کہ جب وہ تشریف لاتی ہیں تو ان کی تعظیم میں وہ نبیوں کا سردار کھڑا ہو جاتا ہے جو فخر موجودات ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو دو جہانوں کا آقا ہے، اور جس کے انتظار میں اللہ وحدہ لا شریک خود انتظار کرتا ہے، اور جس کا انتظار خود اللہ وحدہ لا شریک جو کہ کائنات کا تخلیق کار ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک خود اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتا ہے کہ آج میرے پیارے حبیب نے عرش پر مجھ سے ملنے کے لیے آنا ہے۔ یہ اسی نبی کی بیٹی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، تو کیا شان ہے۔ تو دونوں ہی ہستیاں حضرت علی کرم اللہ وجہ اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اللہ کے حکم سے شادی ہوئی۔ تو جب شادی ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے، دیکھیے کیا خوبصورت نظام ہے اللہ وحدہ لا شریک کا، کہ پھر جب اللہ وحدہ لا شریک نے اگر امامت کو چنا تو بھی اسی خاندان میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی، اسی قریش خاندان میں سے اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھی چنا، اسی قریش خاندان میں سے ہی اللہ وحدہ لا شریک نے بی بی فاطمہ الزہرا کو بھی چنا۔ تو جب دونوں ہاشمی خاندان کے دونوں حضرات بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، تو پھر حضرت امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر عظیم ہستیاں پیدا ہوئیں، حضرت امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ وہی حضرت امام حسین علیہ السلام ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں اور تو بھی اس سے پیار کر، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اے اللہ پاک میں بھی حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر۔ یہ وہ حسین ہے، یہ وہ امام علی مقام ہے جو کہ جنتیوں کے، نوجوان جنتیوں کے سردار ہیں۔ یہ وہ امام حسین علیہ السلام ہے جو بھی فاطمہ سلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ وہ امام حسین علیہ السلام ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لخت جگر ہیں، بیٹے ہیں۔ یہ وہ امام حسین علیہ السلام ہیں جنہوں نے آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کو چوسا۔ یہ وہ امام حسین علیہ السلام ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہے تھے، پیار کر رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، تشریف لے آئے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبر آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جی بولیے۔ آپ نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو امام حسین علیہ السلام ہیں ان کو کربلا میں شہید ہونا ہے، ان کو کربلا میں شہید ہونا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
کربلا کی مٹی بوتل میں ڈال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے جائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ آپ ہی کی امت نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا ہے، آپ کو سب معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی۔ یہی امام حسین علیہ السلام ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کی قربانی منظور ہو گئی، قبول ہو گئی، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کو ہم نے ایک بہت بڑی عظیم ذبح کے ساتھ، قربانی کے ساتھ فدیہ کر دیا۔ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کو ایک بہت بڑی ذبح کے ساتھ فدیہ کر دیا۔ تو امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں نہ صرف اپنی قربانی پیش کی بلکہ اپنے معصوم بچے شیرخوار بیٹے حضرت علی اصغر کی قربانی پیش کی، اور اس کے ساتھ اپنے جوان سال بیٹے حضرت علی اکبر کی قربانی بھی پیش کی، اور اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کی بھی قربانی پیش کی۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس جوان مردی اور پامردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں حق باطل کی جنگ لڑی اور باطل کے خلاف، منافق کے خلاف کھڑے ہو گئے اور قربانی پیش کی، اس کی مثال نہ کبھی ملی ہے اور نہ کبھی ملے گی۔ اتنی عظیم قربانی کبھی نہ دیکھنے میں آئی ہے اور نہ کبھی آئے گی۔ تو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔